آپ جانتے اور سمجھتے کہ اسی جماعت نے کفر کے پاؤں سے زمین بدر میں کھینچی ہے، اوت میں کھینچی ہے، اور وہی پیغمبر کی جماعت ہے کہ جس نے مشکل ترین حالات میں رسول کا ساتھ دیا ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھائے، سوکھے چمڑے پانی میں بھگو کر محمد کی جماعت کھاتی رہی ہے، پیٹ کے پتھر باندھ کے کفر کا مقابلہ وہ جماعت کرتی رہی ہے۔ انگاروں پہ لیٹ کر اس جماعت کے مقدس اور منزہ افراد نے آواز حق بلند کی ہے، ہاتھوں میں تیر گڑوا کر بھی رسالت کی سچی آواز کو بلند کرتے رہی، بازو کٹ گئے تو جھنڈا دانتوں میں دبا کر اس جماعت کے افراد کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے رہی۔ آج آپ کے ملک کا چوڑا چمار اور کائنات کا غلیظ ترین انسان اگر اس جماعت کے مقدس اور منزہ افراد پر ترلا کرتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا سونا حرام ہے، ہمیں سر بکس ہو کر میدان میں اترنا ہوگا، کفر کا راستہ جرأت سے یلغار سے روکنا ہوگا، اور اگر آپ لیکریت ہے تو کفر آپ کے مقابلہ میں تیر نہیں سکتا ہے۔ اور مزید کہنا چاہوں گا، لطف کی بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں جگہ دے لیجیے، مسلح بیچ کر خنجر خرید کر رہے بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خرید کر رہے بے خبر صوفی کہ تیری فقیری سے ٹکرانے کو ہے شہنشاہ کا تعین، فرقہ واریت کے قائل نہیں، نہ کسی مسلم فرقے کو چھیڑنا چاہتا ہوں، نہ کسی مسلم فرقے پر تنقید کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کفر و اسلام کی حدیں الگ ہیں، انہیں ایک کرنے نہیں دیا جائے۔ وَأَطَاعَنَا اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ یہ میرے الفاظ نہیں، خالق کے الفاظ ہیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے، اتنا بے لگام کر دے کہ خبیث و طیب ایک رہے، ان کا اتحاد رہے، ان کا اتفاق رہے۔ خالق کا ارشاد ہے کہ یہ میں نہیں چاہتا ہوں، رب العالمین چاہتے کیا ہو؟ فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث الگ ہو جائے، طیب الگ ہو جائے۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ اس کا سادہ صاف ستھرا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے، آپ کے استاد کو گالی دے، آپ خبیث ہی نہیں اخبث کہتے، آپ کو گالی دے، آپ خبیث کا لفظ استعمال کرتے، معلوم ہو گیا کہ جہاں خبیث کے کئی اور مفہوم بھی ہیں، وہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کسی کو گالی دی جائے تو وہ گالی دینے والا خبیث ہوتا ہے۔ اگر تیری مسجد کے امام کو گالی دینا خباثت ہے، تیرے پیر اور مرشد کو گالی دینا خباثت ہے، تجھے اور تیرے باپ کو گالی دینا خباثت ہے، تو پھر کائنات کے مرشد ابو بکر کو گالی دینا تو خباثت نہیں ہے۔ بات مکمل کر لینی ہے، پھر فاروق اعظم کو گالی دینا کیوں خباثت نہیں ہے؟ صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ کو گالی دینا اور ان پہ لعنت بھیجنا کیوں خباثت نہیں ہے؟ اگر تیری ماں کو گالی دینا خباثت ہے تو پیغمبر کے حرم کو گالی دینا اس سے بڑی خباثت ہے۔ جو اصحاب رسول کو گالی دیتا ہے خبیث ہے، جو پیغمبر کی زوجہ طیبہ پہ طعنہ کرتا ہے خبیث ہے۔ صرف خبیث ہی نہیں، کافر ہے، اور خود اور طیب کو ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، لہذا دشمنان اصحاب رسول کو الگ کیا جائے گا، محبوں کو الگ کیا جائے گا۔